الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مجادلہ شیفہ کی 17 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ یوم، وہ دن، اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اللہ فرماتا ہے یبعثہم اللہ جمیعاً، جب اللہ تعالی جل وعلا سب کو مبعوث فرمائے گا، یعنی دوبارہ پھر نئے سرے سے سب کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جمیعاً سارے کے سارے لوگوں کو۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طرح قسمیں اٹھائیں گے جس طرح یہ آج تمہارے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کریں گے، حساب لگائیں گے، سوچیں گے کہ انہم، بے شک یہ لوگ، علی شیء، کسی شے پر ہیں، یعنی خیال کریں گے کہ ہماری کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی۔ الا، سن لو، انہم، بے شک یہ لوگ، ہم الکاذبون، یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ قبل نہیں آپ سن چکے ہیں کہ منافقین بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوتے تو اللہ رب العزت جل وعلا کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہم آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، جس طرح آپ کل سن چکے ہیں کہ عبداللہ نامی وہ بدبخت بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تھا۔ میرے کریم رسول مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے گالیاں کیوں بکتے ہو، کیوں میری شان میں گستاخیاں کرتے ہو؟ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں کہ یہ بالکل غلط ہے، نہ ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہم پر الزام ہے، ہم بالکل مخالفت نہیں کرتے۔ رب کریم فرماتا محبوب مکرم، یہ بدبخت آپ کے سامنے ہی نہیں، ان کی تیرہ بختی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ شیطان کے چیلے، جس طرح سورۃ الانعام میں رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، سورہ انعام کی یہ 22 نمبر آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم فرمائیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، أَشْرَكُوا، جو مشرک تھے، کہ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، وہ تمہارے معبودان باطلہ کدھر گئے آج، جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے، ہمارے مقابلہ میں جن کو تم نے اپنے معبود بنا رکھا تھا، کہاں گئے؟ الذین کنتم تزعمون، کہ جن کو تم اپنے گمان میں رب سمجھے بیٹھے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر ان کی کوئی بھی بہانہ بازی، کوئی بناوٹ نہ چل سکے گی، الا، مگر، ان قالو، وہ کہیں گے، واللہ، اے اللہ، قسم ہے تیری ذات کی، ربنا، جو تو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ یعنی مشرکین اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عرض کریں گے اللہ ہمیں تیری قسم ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ یعنی بدبختی کی انتہا دیکھیے، جھوٹ اتنا ان کی انگ انگ میں رچ بس گیا ہے کہ آج مسلمانوں کے سامنے، رسول رحمت کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، کل کوئی اللہ کے حضور ہی جھوٹ بولیں گے، اور خیال کیا کریں گے کہ انہم علی شیء، ویحسبون، گمان کریں گے کہ انہم علی شیء، ان کی کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی، شاید ہم بناوٹی قسمیں اٹھا کر بچ جائیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، ان کو کیا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر؟ یہ کہ اللہ جانتا نہیں ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جل مجل کریم کو، جو اللہ کے حضور جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ بے شک ہماری بات بن جائے گی، ہمارا بہانہ چل جائے گا۔ وہ تو قیامت کے دن قسمیں اٹھائیں گے، اللہ نے آج ہی بتا دیا وہ ایسے کریں گے۔
وہ تو قسم اس وقت اٹھائیں گے نا، اللہ نے آج بتا دی، وہ ایسے ایسے کر کے کریں گے۔ مشرکین بھی کہیں گے مولا تعالیٰ ہمیں تیری قسم ہے ہم مشرک نہیں تھے، منافقین بھی کہیں گے مولا ہمیں تیری قسم ہے ہم تو تیرے محبوب کے بڑے ماننے والے تھے۔ رب کریم فرماتا ہے الا انہم هم الکاذبون، سن لو یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان مکمل طور پر مسلط ہو چکا ہے۔ حوضہ کہتے ہیں گاڑی چلانا، ہنکانا جانور کو، جس جانور کو ہنکایا جاتا ہے اس کی مہار، اس کی لگام ہنکانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ مکمل طور پر اس پر مسلط ہوتا ہے، وہ اس کو جدھر چاہے موڑ لیتا ہے، جہاں چاہے روک لیتا ہے، جب چاہے چلا لیتا ہے۔ استحوذ کسی پر مکمل طور پر مسلط ہو جانا، کسی پر قبضہ کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے مکمل قبضہ کر رکھا ہے، ان کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے چلا لیتا ہے، دائیں چلائے بائیں چلائے، جدھر چاہتا ہے چلا لیتا ہے۔ جبھی تو وہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی قسم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمْ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان نے ان کو ویسے ہی بلا دیا، اللہ کی یاد ہی بلا دی ہے۔ اب ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی وہ صفات عالیہ محو ہو گئیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ باتیں ابلیس نے ان کے ذہن سے ہی نکال دی ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں بس نہیں ہے ایسے ہی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں وہ ایک شعر ہے نا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ ہم جانتے ہیں جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ کے ایسے تصوراتی باتیں ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، شیطان نے ذہنی ان کا ایسا بنا دیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ خبثاء ہیں، یہ شیطان کے ساتھی، شیطان کا گروہ ہے۔ اور یہ بھی سن لو، الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کا گروہ ہے وہ ذلیل ہونے والا ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور شیطان کب کامیاب ہوگا؟ اس کے مقدر میں کب کامیابی؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ غم کرو نہ سستی دکھاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہوئے، کامیابی تو ایمان والوں کا مقدر ہے۔ شیطان ذلیل، اس جہان میں بھی ذلیل، اگلے جہان میں بھی ذلیل۔ آج اگر عارضی طور پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کے حوالے کیا جائے گا۔ رب کائنات جل وعلا اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ، ان الذین وہ لوگ، یحادون اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ حد، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، اللہ کے نبی نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو ان سے تجاوز کرتا ہے، ان سے آگے بڑھتا ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، یہاں یہی مراد ہے ان الذین یحادون، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑتے ہیں، یحادون اللہ ورسولہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی الاذلین، جو ذلیل ترین لوگ ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی ذلیل لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس میں شک بھی کیا ہے، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ولید بن مغیرہ، جس کا بت معبود باطل سونے کا بنا ہوا تھا، اتنا بڑا مالدار تھا کہ پورے مکہ مکرمہ میں اس کے برابر کا کوئی مالدار نہیں تھا۔ حضرت سیدنا بلال کی یہ حالت تھی، کئی کے دن بھوکے اور پیاسے گزار دیتے تھے، مگر عزت کس کو ملی؟ ولید بن مغیرہ کو یا حضرت بلال حبشی کو؟ سیدنا بلال حبشی کو۔ عزت و عظمت کا تاج انہی کے سر پر سجایا گیا، وہ ذلیل ترین ہو گیا، وہ تو جانوروں سے، معاذ اللہ تعالیٰ، جن کا نام بھی جن جانوروں کا آپ نے لینا چاہتے وہ ان سے بھی زیادہ ذلیل۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کتب اللہ، اللہ نے یہ لازم قرار دے دیا ہے، جس طرح کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں۔ یہاں کتب اللہ، اللہ نے یہ تحریر فرمایا ہوا ہے، یعنی اللہ کے حضور یہ مقدر ہو چکا ہے کیا، لا اغلبن انا ورسولی، میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے۔ حق بھی یہی ہے نا، اللہ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ کیوں کر ممکن ہے وہ ایک آنے واحد میں چاہے تو پوری کائنات کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو ہو جانے کا حکم دیتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہے۔ اس کو کون سا کو مادہ، کو میٹیریل، کو انجینئر اکٹھے کرنا پڑتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے، اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، یاد رکھو اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے اور غالب ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیہ مبارکہ ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، ان کو جگا رہی ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، ان کو خواب غفلت سے جگا رہی ہے۔ لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو، کون سی قوم؟ کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی ہے، اس کو کیسا نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت ان سے کریں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ نہیں، ایمان والا اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا، ورسولہ، اور اس کے رسول۔ آپ ہی مجھے بتائیے، کیا آپ ابو جہل سے محبت کرتے ہیں؟ ابو لہب سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا، شکل و صورت کو جانا؟ آپ کا ذاتی نقصان کیا اس انہوں نے؟ نہیں کیا، پھر ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں، اور نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ قدرتی طور پر اللہ نے جو ہمارے دلوں میں ان بدبختوں کی نفرت پیدا فرمائی ہے۔ میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ نے کافروں کی نفرت پیدا فرمائی ہے نا، جو دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت کی جو نفرت پیدا فرمائی ہے نا، یزید وغیرہ جو دشمنان صحابہ، ان کی نفرت پیدا کی ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نہیں پاؤ گے ایمان والوں کو کہ وہ کافروں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہی وہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے ایمان والا، اس سے بالکل علیحدگی اختیار کر لے گا۔ او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی بھی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اور ان کا کنبہ کیوں نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان سے محبت کریں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ صحابہ کرام نے دنیا والوں کے سامنے یوں کر کے دکھا دیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، میدان احد میں انہوں نے ہی میرے کریم آقا کے رخسار انور میں سے خود کی کڑیاں جو اندر گھسی ہوئی تھیں، حضرت عبیدہ کی میرے نبی سے محبت دیکھی، خود کی کڑیاں جو سر کے اوڑ پہ اوڑھنے والی ٹوپی تھی، اس کی کڑیاں میرے کریم کے رخسار کے اندر دھنس گئی تھیں، 2 کڑیاں دھنس گئی تھیں، اور آپ نے ایک دانت کڑی پہ رکھا، زور لگا کے کھینچا، کڑی تو نکلے لیکن دانت ٹوٹ گیا۔ اب کتنا زور لگایا ہوگا کہ دانت جڑ سے اکھڑ گیا، درد ہوئی ہوگی نا، فوراً ہی دوسرا دانت دوسری کڑی پہ رکھ دیا اور زور لگا کر اسے بھی نکال لیا۔ دونوں دانت تو ٹوٹ گئے مگر میرے نبی کے رخسار سے 2 کڑیاں نکال دیں۔ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کا مقابلہ اپنے ابا جراح سے ہو گیا۔ ایک آدھ مرتبہ تو انہوں نے گریز کیا، وہ سامنے آیا، اور پھر ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا کو قتل کر دیا کہ یہ میرے نبی کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے برگزیدہ صحابی ہیں، ان کے بھائی عبید بن عمیر یہ بھی میدان جنگ میں آئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ماموں، یاد رکھیے ابو جہل جو ہے نا، اس کا سلام کیا ہے؟ عمر بن حشام، سیدنا فاروق اعظم کا ماموں تھا۔ اس کا بھائی تھا عاص بن حشام، حضرت فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس بدبخت کو قتل کیا ہے۔
یعنی صحابہ کرام نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا لگتا کون ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، صرف انہوں نے دیکھا کہ اللہ اس کا دشمن کون ہے اور محب کون ہے، پیار کرنے والا کون ہے جو ان سے محبت کر۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے ماموں کو قتل کیا، حضرت بلال جو بازار سے خریدے گئے تھے، ان کو سیدی یا بلال کہا کرتے تھے، بلال تو میرا آقا ہے، بلال تو میرے آقا ہو، ان کو اپنا آقا فرمایا کرتے تھے، اپنے ماموں کو قتل کر دیا کہ میرے نبی کے مد مقابل کیوں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تم پاؤ گے ایمان والوں کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اپنے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے باپ ہوں، اور ابناءہم، ان کی اولاد ہوں، اور اخوانہم، اور یا ان کے بھائی ہوں، اور عشیرتہم، یا ان کا قبیلہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، دراصل اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لازم قرار دے دیا ہے، ان کے دل ایمان والے ہیں، ان کے دل ایمان پر مضبوط ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اپنی جانب سے، اپنی رحمت و روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں اب پھر دہرا رہا ہوں، ہمارے دلوں میں جو کفار سے نفرت ہے، میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پہ ظلم کرنے والوں سے ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے، صحابہ کرام کے گستاخوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یہ میری رحمت کی وجہ سے ہے۔ سبب یہ ہے کہ میں نے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا احسان ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کو بہت بھوک لگی ہوئی ہو، کسی دوسرے ملک میں ہو، انگلینڈ میں ہو، امریکہ میں ہو، اسپین میں ہو، کسی بھی دوسرے ملک میں ہو جو کافر ملک ہے، آپ کسی ریستوران میں جائیں، کسی ہوٹل پہ جائیں، بڑی بھوک لگی ہے، آپ کے سامنے ایک ڈش آئے جس پہ بنا ہوا گوشت ہو اور اس سے گوشت کی مہک بھی آ رہی ہو، بھوک کی وجہ سے آپ کے منہ میں پانی بھی بھر آئے، اب وہ بہرا آپ کے سامنے وہ ڈش رکھے اور آپ کے سامنے کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہو، آپ اس کو کھانے لگے تو وہ آپ سے پوچھے کہ کیا تم مسلمان ہو؟ آپ کہیں کہ ہاں، یہ بتائیں یہ خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت ہے جو تمہارے سامنے، کتے کا گوشت ہے جو تمہارے سامنے ہے، آپ کا جی چاہے گا کھانے کو؟ بھوک بھی لگی ہے، نہیں کھائیں گے نا، آپ کے دل میں نفرت ہوگی۔ وہ شخص غیر مسلم وہ اپنی طرف کھینچ کر کھانا شروع کر دے گا، اس کو نفرت تو نہیں ہوگی، وہ شوق سے کھا جائے گا نا۔ آپ کے دل میں نفرت کیوں ہے؟ یقین جان لیجیے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دل میں نفرت پیدا فرمائی ہے۔ ایمان والے کو پتہ چل جائے تو الٹی کر دے گا، اس کا جی خراب ہو جائے گا، میرے پیٹ میں کیا چلا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ میری کرم نوازی ہے۔ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لازم کر دیا، نقش کر دیا۔ وأیدہم بروح منہ، اپنی روح رحمت کے ساتھ اللہ نے ان کی امداد فرمائی ہے۔ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ پاکیزہ رکھا نا اللہ نے ان کو، ان کے دلوں کو پاکیزہ رکھا، اغیار کی محبت سے، گندے لوگوں کی محبت سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہے رب کائنات، بہت بڑی، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے مولا سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہیں۔ پہلے گروہ کون سا تھا؟ شیطان کا، حزب الشیطان، اور یہ کون ہے؟ اللہ کا گروہ۔ فرماتے ہیں الا، پھر سن لو، ان حزب اللہ، بے شک جو اللہ کا گروہ ہے، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والا ہے، کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یہ تیرا احسان اور کرم ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی تو اپنے محبوب مکرم کی، محبت پیدا کی میرے نبی کی آل کی، محبت پیدا کی میرے نبی کے صحابہ کی، محبت پیدا کی میرے نبی کے غلاموں کی، اولیاء اللہ کی، اور دشمنی پیدا کی تو کافروں کی۔ یہ احسان تیرا ہے، اور تیری رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں ان کا مستحق بنائے گا جو تیرا گروہ ہے۔
ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرمائے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کا ترجمہ آج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل حکیم میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔